نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في موضع آخر تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک رشتہ دار ذلیل کرتے ہیں مگر برداشت نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ہمت سے زیادہ ہمارے امتحانات لیتے ہیں۔ ان کی باتوں کی اذیت کروٹیں بدلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان کی زبان کا زخم گھائل کرتا ہے۔ وہ انتہا کی پستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی منزل پر پہنچ ہی نہیں پائیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں، گھر بنا لیا، بس اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ ابھی تک ناکام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے، تم ابھی بہت پیچھے ہو۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ صرف آپ کو ہی کہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ اذیت صرف آپ ہی سہ رہی ہیں؟ نہیں، آپ غلط ہیں۔ آپ سے پہلے بلکہ 1400 صدیاں پہلے یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برداشت کرنا پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک سگا چچا تھا جو حسن و جمال میں اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے ابو لہب یعنی شعلوں کا باپ کہتے تھے۔ اس کا حسن شعلے مارتا تھا۔ یہ خوبصورت چہرے والوں کی کہانی ہے، یاد رکھنا، خوبصورت چہرے والوں کی۔ اکثر خوبصورت چہروں کے منہ میں بد لحاظ زبان اور سینے میں بغض سے بھرا دل ہوتا ہے۔ ابو لہب کے پاس بھی بد لحاظ زبان تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل چیر دینے والے الفاظ کہتی تھی۔ ایک باپ اپنے مردہ بیٹے کا وجود گود میں لیے بیٹھا ہے۔ اسے اپنے دوستوں، چاہنے والوں اور رشتہ داروں کے دلاسے تسلی کی سب سے زیادہ ضرورت اسی وقت ہے، لیکن وہ باپ کیا سن رہا ہے کہ اس کی نسل باقی نہیں رہی، یہ ہلاک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ کتنے اذیت ناک الفاظ ہیں جو بیٹے کی موت کا نقصان اٹھانے والا باپ برداشت کرتا ہے۔ یہ باپ کون ہے؟ یہ باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بد لحاظ بد زبان انسان کون ہے جو اتنے تکلیف دہ الفاظ کھول رہا ہے؟ یہ ابو لہب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کا بھائی اور دادا عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ حضرت حمزہ بھی چچا تھا، عباس بھی اور ابو طالب بھی، لیکن کوئی اتنا ظالم نہیں تھا جتنا ابو لہب تھا۔ یہ صرف زبان سے اذیت نہیں دیتا تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی اذیت دینے کی صلاحیت تھی۔ یہ نماز پڑھتے بھتیجے پر گندگی سے بھری اوجڑی کچھ اس طرح پھینکتا تھا کہ ان کی سانسیں بند ہونے لگتی۔ اللہ اکبر۔ اوجڑی ڈالتا تھا تو دم گھٹنے کی تکلیف سے گزارتا تھا۔ شاید ایسی اذیت آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو نہ دی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے ان کو دی۔ دور کے نہیں تھے، قریب کے تھے، اتنے قریب کے کہ اپنے خون کے رشتہ داروں نے ان کو تکلیف دی۔ آپ کو کوئی خاندان بھر میں حقارت سے مخاطب کرے تو آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بجائے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑ پر چڑھ کر اپنے سب لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی تو اسی ظالم چچا نے ان کو کیا کہا؟ تبا لک، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو، تم نے ہمیں اس بات پہ جمع کیا تھا، کہہ کر ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی بھری پڑی ان ظالموں کے ظلم، ڈیگریڈ کرنے اور مایوسی پھیلانے سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منزل کے سفر سے روک پائے؟ سوال یہ ہے، ہرگز نہیں۔ اذیتیں دیں، تکالیف دیں، سب کچھ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ ان کو معلوم تھا ان رشتہ داروں سے بڑھ کر چاہنے والوں کو میری ضرورت ہے، وہ ان کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ قرآن اترا یہ کہتے ہوئے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اذیتیں دینے والوں کی پرواہ کیے بغیر ہم سفر جاری رکھیں تو ہم ان تک پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے قدردان ہوتے ہیں،
اور جن کو ہماری ضرورت حد سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اذیتیں دینے والوں کا حال ابو لہب جیسا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بھی ٹوٹتے ہیں، یہ ہلاک بھی ہوتے ہیں اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ ضروری نہیں ظاہری طور پر ان کے ہاتھ ٹوٹیں، یہ آخر کار ہاتھ ٹوٹنے جیسے حالات میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، اور ان کا تکبر ان کے پیروں کی سیدھ میں پڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب جیسے رشتہ دار کی باتوں کو اگر دل پہ لے کر اپنی منزل کا سفر روک دیا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے۔ یہ جو اربوں انسان آج صرف ان کے لیے ان کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کیا بنتا اپنی زندگی کے ایسے ظالم رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریں جو امت و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، مگر ان کی زبان اور ہاتھ ابو لہب جیسے ہیں۔ آگے بڑھیے میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں، جیسے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، جس دن ان ظالموں کے ہاتھ ٹوٹیں گے اس دن آپ کو بھی خبر مل جائے گی، اور یہ زندگی میں آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ آپ کو آپ صرف اپنا سفر جاری رکھیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اپنی منزل کی طرف ہر قدم آگے بڑھیے، اور زندگی میں کبھی بھی یہ حماقت مت کیجئے کہ آپ امت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، مگر آپ کے ہاتھ اور زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور زبان جیسی خیر کی بجائے ابو لہب کے ہاتھوں زبان جیسا شر۔ نہ ہم نے ابو لہب جیسے رشتہ داروں کی پرواہ کرنی ہے، نہ خود کو ابو لہب جیسے بنانا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ ہم دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں نہ اٹکائیں۔ ہمیں جو پیارے اور کامیاب منزل پر پہنچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیونکہ ہم سب منزلوں کی چاہت دل میں لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہے قرآن کی 5 آیات پر مشتمل سورہ لہب کی۔ جی ہاں، یہ 5 آیات آپ کو زندگی کا بہت بڑا فلسفہ سکھاتی ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو کیا اتنی خوبصورت تربیت دیتے قرآن کو سیکھنے پر آپ کا دل آمادہ نہیں؟ کیا زندگی کے اتنے گہرے بھید سکھاتے ہیں اس قرآن میں آپ کا دل نہیں لگتا؟ کیا زندگی سنوار دینے والی اس کتاب سے محبت کرنا آپ کے لیے مشکل ہے؟ ان سب باتوں کا جواب آپ اپنے دل سے پوچھئے، اور پھر قرآن کی محبت کا بیج اپنے دل میں بوئیے، بلکہ بونے کی کوشش کیجئے۔ اس میں ہی خیر ہے، ورنہ خیر سے خالی زندگی کا کوئی لطف نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رشتہ داروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔